بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا کے دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور میں بات میڈیا سے ہی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم اس پر تو مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں جو پی کا آرڈیننس آیا ہے اور اس کے ذریعے سے اظہار رائے پر جو پابندی لگائی جا رہی ہے وہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے ذریعے حکومتیں اپنی پسند کی خبریں اور اپنی پسند کی چیزیں جو ہیں وہ میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچانا چاہتی ہیں۔ لیکن اب شعور کی سطح بلند ہو چکی ہے اور لوگوں کے پاس بہت سے ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے حقائق بھی لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی تمام تدابیر حکومت کے نہیں ہیں، اور حکومت پرانے ہتھ کنڈوں سے چاہتی ہے کہ نئی نقشہ گری کرے جو نہیں ہو سکتی۔ تو ہم پی کا آرڈیننس کی تو مذمت کرتے ہیں، لیکن میں اس موقع پر میڈیا مالکان سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جتنے اشتہارات اس وقت مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر یہ استعمال کر رہے ہیں میڈیا کو، اور عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ، عام لوگوں کے ٹیکسوں کا پیسہ اس میں استعمال ہو رہا ہے، اور پنجاب کی حکومت نے تو حد ہی کر دی ہے۔ 60 صفحات پر مشتمل اشتہار، تمام بڑے اخبارات کے فرنٹ پیج پر خبروں کی صورت میں اشتہار، یہ سیاہ ترین باب ہے، جو سیاست کا بھی سیاہ ترین باب ہے اور صحافت کا بھی سیاہ ترین باب ہے، اور اس میں میڈیا مالکان پوری طرح سے ملوث ہیں۔ میڈیا ورکرز کو وہ تنخواہیں پوری نہیں دیتے، بالعموم تنخواہوں میں اضافہ نہیں کرتے، جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ میڈیا ورکرز پورے پاکستان میں کور کرتے ہیں، ان کے لیے کوریج کرتے ہیں، لیکن ان کو ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے لیکن کوئی الاؤنس دور دور تک لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح سے تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ بعض چینل میں تو 3 مہینے تنخواہیں نہیں ملتی، بعض چینلوں کے مختلف شہروں کے جو بھی ان کے آفیسز ہیں وہ بند ہوتے جا رہے ہیں۔ 4 5 لوگوں کا کام ایک میڈیا ورکر کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں غریب لوگ کہاں جائیں، مڈل کلاس لوگ کہاں جائیں؟ تو جب آزادی اظہار رائے پر بات میڈیا کی طرف سے کی جا رہی ہوتی ہے تو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ میڈیا پر یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن میڈیا مالکان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سرکار کے اشتہارات سرکار کے نہیں ہوتے، قوم کے ٹیکسوں کے پیسوں سے ملتے ہیں، اور اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور ان ساری حدود کو کراس کر کے آپ وہ سب استعمال کرتے ہیں اور اپنے ورکرز کو کچھ نہیں دیتے۔ تو چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہم اس پورے عمل کی مذمت کرتے ہیں جس میں یہ سارے لوگ مل کر عوام کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، اور پاکستان کے قومی خزانے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، اور میڈیا ورکرز کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں جس طرح سے پنجاب حکومت خاص طور پر پھر مرکزی حکومت اور یہاں صوبائی حکومت پیپلز پارٹی پرفارمنس سب کے سامنے ہے۔ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جتنے اعداد و شمار وزیر اعظم صاحب اور وزرائے اعلیٰ بیان کرتے ہیں، ان اعداد و شمار کی حیثیت جب کوئی بھی فرد، کوئی خاتون، کوئی گھر کا فرد جب گروسری سٹور پہ جاتا ہے نا سودا سلف لینے کے لیے، تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ حکومت کے دعوے کہاں ہیں اور قیمتیں کہاں ہیں۔ دالوں کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، تیل گھی کی قیمت میں اضافہ چینی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، سارے ان کے اپنے دعووں کے باوجود چینی کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بنیادی ضرورت کی چیزیں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو کہاں مہنگائی کم ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں مہنگائی کی شرح کم ہو گئی ہے۔ او بھائی، وہ شرح بھی آپ ہی نے بڑھائی تھی نا۔ اگر 40% مہنگائی کی شرح تھی کسی مہینے میں، اور اس وقت مہنگائی کی شرح 10% ہے، تو اس کا مطلب ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے، سستی نہیں ہوئی ہیں چیزیں۔ پہلے 40% بڑھ رہی تھی، اب اس میں 40% کے اوپر 10% بڑھ رہی ہے۔ گویا دونوں صورتوں میں یہی حکومت ذمہ دار ہے، جو مسلسل اس وقت حکومت میں ہے اور مسلسل وہ اقدامات کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں عام لوگوں کی زندگی جیرن ہو گئی ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ 7 مہینے کا نمبر ایک آیا ہے کہ 285 ارب روپے تنخواہ دار لوگوں نے ٹیکس جمع کرایا، انکم ٹیکس۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جاگیردار جن کے مربوں میں سینکڑوں مربے، سینکڑوں ایکڑ زمینیں ہیں، اور جو حکومتوں میں شامل ہیں، اس نظام میں پوری طرح سے موجود ہیں، ان سے آپ نے کتنا ٹیکس وصول کیا ہے؟ قراردادیں پاس کر دی گئی ہیں، اور ان قراردادوں میں بھی بجائے اس کے کہ بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں،
چھوٹے کسان کو شامل کر لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ پھر جب کسان چلاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو زرعی ٹیکس پہ تو لوگوں کا بڑا رد عمل آ رہا ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ عام کاشتکار پر اور چھوٹے کسان پر آپ ٹیکس لگائیں، لیکن جو بڑے بڑے جاگیردار حکومت میں شامل ہیں انہوں نے 4-5 ارب روپے بھی جمع نہیں کرائے، اور 285 ارب روپے تنخواہ دار لوگوں نے جمع کرائے، اور اس پر حکومت اس بات تو کرتے ہیں وزیر اعظم کہ میرا دل بڑا روتا ہے اور فلاں ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے دل کے رونے سے لوگوں کے حالات نہیں بدل رہے۔ آپ ٹیکس کم کیجئے تنخواہ دار لوگوں کا، آپ سلیب اس کا ختم کیجئے جو آپ نے پچھلی دفعہ امپوز کیا ہے۔ تو اس لیے عام آدمی، اس کے لیے اپنے بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا ہے، فیس ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ پیٹرول کی لیوی آپ کم نہیں کر رہے، ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ ایک جگہ آ کے رک گیا ہے، تو پھر کہاں سے مہنگائی کم ہو رہی ہے؟ آپ اسٹاک مارکیٹ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی پتہ چل جائے گا کچھ عرصے میں لوگوں کو کہ یہ کتنی مصنوعی اور جھوٹی چیز ہے۔ ظاہر ہے جب آپ انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو لوگ پھر خود بخود جو ہے وہ اس طرح کی بینکوں سے نکال کر اسٹاک میں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ ہی کے دھندے ہیں سارے، اس بدترین نظام کی علامات ہیں جو چل رہی ہیں اس وقت۔ انڈسٹری کتنی لگ رہی ہے، صنعتیں کتنی چل رہی ہیں، آئی ٹی میں آپ کتنا نوجوانوں کو ان کو پڑھا رہے ہیں اور ان کو روزگار دے رہے ہیں، جو فیلڈ پوری دنیا میں اوپن ہے کہ سروسز میں آپ اپنی سروسز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی اگر کوئی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے تو وہ سروسز ہیں، اور جس کے لیے ہمارے پاس نوجوان موجود ہیں، لیکن اس کے لیے حکومت کرنے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے۔ انتہائی مہنگی تعلیم ہے، تو غریب لوگ تو فارغ ہو چکے، مڈل کلاس کو آپ نے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ چند لوگوں کے لیے یہ اس وقت تعلیم کے مواقع موجود ہیں، اور وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو کوئی ایسا قدم حکومت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے جو عام آدمی کو ریلیف دے۔ آئی پی پیز کے حوالے سے یہ حکومت کہتی تھی کہ ہم ان سے بات ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ معاہدے بین الاقوامی ہیں اور وہاں پر ہم پھنس جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور کسی جماعت کو توفیق نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس بنیادی مسئلے پر کہ 2000 ارب روپے پاکستانی قوم کے ٹیکسوں کے پیسے ان چند لوگوں کو دیے گئے جنہوں نے وہ چارج کیے جو بجلی بنائی نہیں، کیپیسٹی پیمنٹ، اور پھر جو آئی پی پیز ہیں وہ ٹیکس سے بھی ایگزمپٹڈ ہیں، 1000 ارب روپے یہ والے بھی ہوں گے۔ گویا چند سو لوگ 2.5 سے 3 ہزار ارب روپے پاکستانی قوم کے ہڑپ کر جائیں، ان پیسوں کو لے جائیں کہ جو بجلی وہ نہ بنائیں، اور پوری قوم کے ساتھ آپ یہ سلوک کریں، تنخواہ دار لوگوں کو کچل دیں، عام آدمی کا حالت تباہ کر دیں۔ تو ایسی صورت میں جب ہم نے اس پوری تحریک کو اٹھایا، احتجاج کیا، ہڑتال کی، دھرنے دیے، تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، آپ ہمیں موقع دیں اور ہم اس پر نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، یہ پیچھے آئے، ان کو موقع دیا جائے۔ ان کو جب موقع دیا تو انہوں نے کہا پہلے کہ ہم نے 5 آئی پی پیز بند کر دیے ہیں، 13 سے نیگوشیٹ کر لیا ہے، 18 سے مزید ری نیگوشیٹ کر لیا ہے، اور اب ہمیں اتنے 100 ارب روپے کا فائدہ ہو گیا، اب اتنے ہزار۔ اور پچھلے دنوں تو وزیر اعظم صاحب تقریر میں بہت زور سے بتا رہے تھے اپنے کارنامے کہ ہم نے اس طرح سے آئی پی پیز کے ساتھ بات کر لی ہے۔ میں وزیر اعظم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 1000 ارب روپے کا اگر قومی خزانے کو فائدہ ہوا ہے تو پاکستان کے عوام کو یہ فائدہ آپ کیوں نہیں پہنچا رہے؟ بجلی کی پر یونٹ قیمت کم کیوں نہیں کر رہے؟ جب تک یہ پر یونٹ قیمت کم نہیں ہوگی اس وقت تک نہ انڈسٹری آگے بڑھے گی، نہ عام آدمی کے حالات بدلیں گے۔ تو بنیادی جو سہولتیں ہیں، یوٹیلیٹیز ہیں، جب تک آپ اسے سستا نہیں کریں گے، آپ کے سارے دعوے یہ بالکل غلط دعوے ہیں۔ اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بجلی کی جو فی یونٹ قیمت ہے اس کو کم کیا جائے، اور اس میں جتنے اضافی ٹیکس ہیں، اور یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر سردیوں کے دنوں میں آپ مہینہ 2 مہینہ کچھ کم کر دیتے ہیں، اور گرمیوں کے دنوں میں جب یونٹ زیادہ خرچ ہوتے ہیں تو آپ بے تحاشا اس میں بڑھا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو بل ہوتا ہے وہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ لوگ کہاں سے ادا کریں گے؟ پوری تنخواہ لوگوں کی بجلی کے بلوں میں چلی جاتی ہے۔ سولر سسٹم کے لیے اب لوگوں نے رش کرنا شروع کیا تو آپ کو یہ سولر سسٹم بھی برا لگنے لگا، اس لیے کہ آپ کو پریشانی ہو گئی کہ اگر اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ سولر پہ شفٹ ہو جائیں گے تو پھر مزید کیپیسٹی پیمنٹ بڑھ جائے گی۔ تو اپنی ہی پالیسیوں کی زد میں یہ حکومتیں آ گئی ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیدھا کام ہے کہ آپ ریٹ کم کریں، اور یہ جتنے غلط قسم کے ٹیکس لگائے ہوئے بجلی کے بلوں میں اس کو ختم کیا جائے۔ اور جس طرح کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ
جماعت اسلامی ان تمام چیزوں پر ایک بہت بڑی تحریک اثر نو شروع کرے گی انشاءاللہ۔ اس تحریک میں بڑے بڑے مارچ اور ملین مارچ تک ہوں گے، اس تحریک میں گورنر ہاؤسز کے گھیراؤ ہوں گے، اس تحریک میں وزرائے اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کریں گے، سڑکوں پہ بیٹھیں گے جب تک یہ بجلی کی قیمت کم نہیں کریں گے، اور ایسے نہیں 2-4 روپے، ٹھیک طریقے سے کم نہیں کریں گے اور یہ جعلی ٹیکس ختم نہیں کریں گے۔ اس تحریک کا مومنٹم ہم بڑھاتے چلے جائیں گے اور ایک ایسا لانگ مارچ کریں گے جو ایک جگہ سے نہیں نکلے گا، پھر ملک کے ہر کونے سے آئے گا۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کی یہ اسٹرینتھ ہے کہ ہم چاروں صوبوں کی تحریک ہیں اور گراس روٹ لیول پر جماعت اسلامی موجود ہے۔ گزشتہ دنوں میں ہم گھر نہیں بیٹھے ہیں، ہم نے اپنی ممبرشپ کی ہے، ملینز میں لوگوں نے ہماری ممبرشپ جو اختیار کی ہے اور یہ ایک ایسا مومنٹم بنے گا انشاءاللہ جو ان حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گا۔ اس شہر کراچی میں جو حالت 3.5 کروڑ انسانوں کی ان حکومتوں نے بنائی ہوئی ہے، اس پیپلز پارٹی اور MQM کی حکومت نے، یہ نورا کشتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں اور وزارتیں سنبھالنے کے لیے ہر کوئی تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ایک فیک قسم کی پارلیمنٹ جو جعلی طریقے سے مسلط ہوئی ہے، اور کراچی سے جتنے لوگ بھی ہیں MQM ہو یا پیپلز پارٹی، ان کو لوگوں نے مسترد کر دیا۔ یہ ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں عوام کے، ان کی لوگ شکل دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اور ان کو لوگوں نے بالکل کلیتاً مسترد کر دیا اس انتخاب میں جو آخری انتخاب ہوا ہے۔ اب ان کو پہلے MNA شپ اور اب وزارتیں بھی دی جائیں گی، اور یہ ایک وزیر کتنا بھاری پڑتا ہے اس پوری قوم پر۔ انہوں نے پچھلے 35-40 سال سے جو وزارتیں حاصل کی ہیں، تو اس شہر کا اور اس صوبے کا کیا کر دیا؟ بیڑا غرق کر دیا ہے MQM اور پیپلز پارٹی نے، اس پورے شہر کا اور اس پورے صوبے کا۔ اور اب پھر تازہ دم کر کے مزید وزراء کی فوج جو ہے اس میں شامل کی جا رہی ہے۔ ابھی ایک میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ 3 کروڑ 79 لاکھ روپے ایک MNA پہ پڑتے ہیں اگر سارے خرچے پارلیمنٹ کے ملا دیے جائیں، اور پارلیمنٹ جعلی ہے، فیک پارلیمنٹ۔ اس پر کوئی قانون لگتا ہے؟ اس پر کوئی پیکا لگے گا؟ جو فیک طریقے سے آپ نے پارلیمنٹ کو مسلط کیا ہوا ہے فارم 47 کی بنیاد پر۔ تو اس لیے ہم مذمت کرتے ہیں یہ جو 28 وزراء کی فوج ظفر موج اس میں اضافہ کیا گیا ہے، وفاقی وزراء، وزرائے مملکت، مشیر، معاون خصوصی۔ وہ پہلے کون سے جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دے رہے تھے، جو یہ 28 آ کر کچھ کر لیں گے۔ یہ قوم کے اوپر بوجھ ہیں، یہ سارے کے سارے مسلط کردہ لوگ۔ یہ قوم اس بوجھ کو اتارنا چاہتی ہے لیکن طاقت کے ذریعے سے لوگوں کی رائے کو کچل دیا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی کا موقف بالکل واضح ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر جوڈیشل کمیشن بنا کر فیصلے کیے جائیں۔ اب سال سے زیادہ ہو گیا ہے ٹریبونلز میں کام نہیں ہو رہا اور عدالتیں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی۔ پورا عدالتی نظام ایک گلا سڑا نظام بن کر سامنے آ رہا ہے۔ ججوں کے درمیان جو ہے وہ انتشار، افتراق۔ 26ویں ترمیم کے بعد ایک مجرمانہ فیل کیا ہے اس پر فیک پارلیمنٹ نے، مجرمانہ فیل کیا۔ جن پارٹیوں نے بھی 26ویں ترمیم میں جو پارٹیاں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM، JUI، جتنی پارٹیاں بھی اس میں شامل تھیں، انہوں نے قومی جرم کیا ہے، آئین کو پامال کیا ہے، اور انہوں نے اس طرح سے عدالت کے اوپر قبضہ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں انصاف ملنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا ہے۔ اس لیے یہ وزراء، ان کا بوجھ اس کے متحمل یہ قوم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس شہر میں پورا شہر اجڑا ہوا ہے۔ جو پروجیکٹ سال 2 سال میں کرنے والا ہوتا ہے 10 سال میں یہ مکمل نہیں ہوتا، پیسے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سارے پیسے تو کراچی دیتا ہے، پورا صوبائی حکومت میں یا وفاقی حکومت میں کراچی کا کنٹریبیوشن سب کو معلوم ہے۔ 50% سے زیادہ ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے۔ انکم ٹیکس آدھا کراچی دیتا ہے، آدھا پورا ملک دیتا ہے۔ 42% تقریباً انکم ٹیکس کراچی سے ہوتا ہے۔ ریونیو 60% سے زیادہ ہوتا ہے کراچی میں۔ 98% ریونیو پورا صوبہ سندھ کا کراچی سے ہوتا ہے۔ جب یہ ساری صورتحال ہے تو اس شہر کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، ایک طرف اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہے، 4تھی 5ویں مرتبہ پائپ لائن پھٹ گئی ہے، اس وقت بھی پانی نہیں مل رہا اس شہر کو۔ K4 منصوبہ 15 سال ہو گئے ہیں، یہ حکومتیں بنا کے نہیں دے رہی ہیں۔ S3 نہیں بن رہا، ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے جو لگنے تھے 5 کمبائنڈ ٹریٹمنٹ پلانٹ وہ نہیں ہوئے۔ گرین لائن آج تک مکمل نہیں ہوئی، 3 حکومتیں بدل گئیں۔ ماس ٹرانزٹ پروگرام وہ کر کے نہیں دے رہے، سرکولر ریلوے کا جو پروجیکٹ تھا وہ نہیں ہو رہا۔ تو کیا ہو رہا ہے پھر یہ ہو رہا ہے کہ اس شہر کے لوگ تقریباً 65% اب موٹر سائیکل پہ آ گئے، نوجوان زیادہ تر ہیں۔
وہ ڈمپروں اور ٹینکروں کا نشانہ بن رہے ہیں. جب آپ ٹرانسپورٹ پراپر نہیں دیں گے, اس پورے عرصے میں 17واں سال شروع ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کا لگاتار حکومت کا, اس 50 سال سے حکومت میں, اور ایم کیو ایم ہر حکومت میں شامل ہوتی ہے. نورا کشتی اپنی جگہ اس وقت بھی شامل ہیں, اور 17ویں سال میں 300 کتنی بسیں آئی ہیں اب تک؟ 300 بسیں آئی ٹوٹل. کراچی کو 15-17 ہزار بسوں کی ضرورت ہے, اور 300 بسیں لا کر, اور کل میں نے سنا ہے کہ آپ کے وزیر ٹرانسپورٹ ہیں, کون ہے وہ, اعلان کر رہے تھے کہ ڈبل ڈیگر لائیں گے. اب بھائی سنگل تو چلا کے دکھا دو, اور یہ لائیں گے اور وہ لائیں گے. جو لائنیں بنا رہے ہیں حالانکہ وہ ٹیکنیکلی بھی غلط ہے, یہ جو ریڈ لائن بن رہی ہے اس کو کتنی دفعہ ہم بتا چکے ہیں. جو خرچہ ہوا تھا اس پر یونیورسٹی روڈ پر وہ بھی برباد ہو گیا. بوٹل نیکس جگہ جگہ بنیں گی, ٹریفک کا ازدحام ہوگا, اور آپ کی ذہنی عیاشی ہو جائے گی, آپ کی کرپشن اور لوٹ مار ہو جائے گی. ٹیکنیکلی بھی ایک چیز غلط بن رہی ہے, لیکن اس کو تو مکمل کر لیتے. تو نہ گرین لائن کو کی ایکسٹینشن ہوئی, نہ ریڈ لائن بن رہی ہے, نہ اورنج لائن جو اورنگی ٹاؤن سے بس بورڈ آفس تک کی ایک لائن بنا دی, 3 بندے 4 بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں, وہ بسیں چل رہی ہوتی ہیں. تو نہ ان کے اندر اہلیت ہے اور نہ ایمانداری ہے, کرپٹ بھی ہیں اور نا اہل بھی ہیں. اس کے امتزاج کا نام سندھ حکومت ہے. کرپشن اور نا اہلی کے امتزاج کا نام سندھ حکومت ہے, اور الحمدللہ جس طرح سے یہ پرفارم کر رہے ہیں اس کے بعد تو کچھ بچنے کا چانس نظر نہیں آتا. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف ایک زبردست مومنٹم کی ضرورت ہے. انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد جماعت اسلامی کراچی ایک بہت بڑا ملین مارچ کرے گی کراچی کے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے, اور اس طرح سے اب یہ معاملہ نہیں چلے گا کہ لوگوں کے جوانیاں چلی جائیں. آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کے ساتھ. کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ جو A1 گریڈ والے بچے ہیں, ذہین ترین بچے ہیں, ان کو فیل کر دیں, ان کا مستقبل تباہ کر دیں, کمیٹی بنے تو وہ کام نہ کرے. 12 فروری کو جس کو رپورٹ دینی تھی پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئی, وہ چوری چھپے وہ رپورٹ جمع ہو جائے گی. ممبران بیٹھے ہوئے ہیں, فرحان بھائی ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبر, کمیٹی کے ممبر ہیں, یہ آپ کے علم میں ہے فرحان بھائی؟ نہیں ہے. اور یہ اچانک سے پتہ چلے گا کہ سبمٹ بھی ہو گئی. یہ جال سازیاں کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں لاکھوں بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے, ہزاروں بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ 11ویں کی بنیاد پر ہی آگے کے یونیورسٹیز وغیرہ میں ایڈمیشن شروع ہو جائیں گے, تو کتنے بچوں کا کیریئر تباہ ہو جائے گا. کوئی پوچھنے والا ہے, تعلیمی نسل کشی کر رہے ہیں. پہلے ہی تعلیم اتنی مہنگی ہے, اتنی بڑی تعداد میں آپ نے پہلے ہی فارغ کر دیا, اور یہ زیادتی کی جائے کہ آپ ٹارگٹ کریں ان کو کہ آگے نہ بڑھ پائیں اس شہر کے لوگ. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فرسٹریشن میں جو اس وقت شہر کے لوگ موجود ہیں, بدقسمتی سے کوئی اس کی ترجمانی کرنے والا نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی کے. تو جماعت اسلامی کراچی بھی اس کام کو کرے گی, اور پورا پاکستان انشاءاللہ ان کی پشت پر کھڑا ہوگا. ملک میں تو ویسے ہی بے تحاشا مسائل ہیں. بلوچستان کے لوگ الگ پریشان ہیں, لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. خیبر پختونخوا اس وقت دشمنوں کی آماج گاہ بنا ہوا ہے, اور ہماری اپنی پالیسیوں کے نتیجے میں امن و امان تباہ ہو رہا ہے. میں نے تفصیل سے پشاور میں بھی اور لاہور میں بھی ملک کی ساری امن و امان کی صورتحال پہ بات کی, اور بار بار ہم اس پر لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ چل کر وہ سارے ایکشن بھی لے رہے ہیں جس کے نتیجے میں اس مسئلے کو ایڈریس کیا جا سکے. لیکن اس شہر پہ جس پر پاکستان بھر کی معیشت کا انحصار ہے, اس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. لہذا جماعت اسلامی رمضان المبارک کے بعد ایک بہت بھرپور طریقے سے اس تحریک کو لے کر آگے چلے گی. جہاں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, جہاں یہ صورتحال ہے کہ رمضان المبارک بالکل ساتھ ہے, تو ابھی یہ خبر ملی ہے کہ جناب پاکستان اسٹیل سے انہوں نے 1370 ملازمین کو اچانک نوکریوں سے نکال دیا. کسی ایک فرد کی نوکری ختم ہو تو اس گھر پہ جو قیامت ٹوٹتی ہے سب جانتے ہیں. وہ بھائی یہ پاکستان اسٹیل تو پروفٹ میں چلتا تھا. کوئی پوچھے نا کہ یہ پروفٹ سے لاس میں کیسے آیا, اور لاس سے بندش میں کیسے آ گیا, اور بندش میں آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے سارے ملازمین کو نکال دیا ہے. اور انہوں نے کہا تھا, دیکھیں یہ ساری حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں پاکستان اسٹیل کے لیے کچھ نہیں کر سکیں اور لوگوں کو نکالا جا رہا تھا, تو پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم اس کو چلا کر دکھائیں گے, ہم بند نہیں کریں گے اور لوگوں کو نکالیں گے نہیں. لیکن 3.5 سال یہ وفاق کا سبجیکٹ تھا, انہوں نے اس کام کو نہیں کیا.
پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی, پھر اس کے بعد اب یہ نئی حکومت آ کر بیٹھی ہوئی ہے اور پاکستان اسٹیل نہیں چل رہی ہے. اتنا بڑا ایسٹ ہے, اتنی بڑی زمینیں ہیں, اب تک تو اس میں اتنی اپ گریڈیشن ہو جاتی کہ لوگوں کو ملازمت بھی مل جاتی اور پاکستان کے لیے ایک بہت زبردست ایسٹ بھی بن جاتا. لیکن سب کی نظر اس کی زمینوں پر ہے, اس کو چلانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور نہ ایسے اقدامات بلکہ ملینز میں لوگوں کی تنخواہیں ہر مہینے جا رہی ہیں, چند لوگوں کو لا کر بٹھا دیا ہے, وہ حکومت کے منظور نظر لوگ ہیں, ان کی ملازمت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. لیکن جو ریگولر ملازم ہیں ان کو نکالے جا رہے ہیں, یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. پی آئی اے کو یہ اس طرح سے تباہ کر دیا, برباد کر دیا, پھر اس کے بعد پہلے برباد کرو پھر اس کے بعد بیچ دو اونے پونے, اور اس طرح اونے پونے بیچو کہ کوئی اس کے پراپر طریقے سے وہ بھی نہ لگا سکے, قیمت بھی نہ لگا سکے. تو یہ جو بیڈ گورننس کی جو پوری صورتحال ہے, اور یہ ساری پارٹیاں اس میں شامل ہیں جو اس وقت حکومت کر رہی ہیں. اس لیے ہم ان سارے لوگوں کو کہ جن کو اس طرح ملازمت سے نکالا جائے, اس پورے عمل کی مذمت کرتے ہیں. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اس طرح سے ایک وقت میں چاروں صوبوں سے یہ شروع کی جائے گی یا سینٹرل ہے پنجاب, اس طرح نہیں, اس پورے پاکستان میں ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھیں ہماری تیاری اس میں الحمدللہ مکمل ہے. بلوچستان میں حق دو بلوچستان کے عنوان سے ایک چارٹر بنا لیا ہے مولانا ہدایت الرحمان صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے, اور اس پر وہ ایکٹیویٹیز اس وقت بھی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ کوئٹہ میں وہ ایک بہت ہیوج, ایک بڑا پورے بلوچ عوام کا, اور اس میں بلوچ اور پشتون سب لوگ شامل ہوں گے, ہر زبان بولنے والے, اور اس کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کام کریں گے. خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی نے ری اسٹرکچرنگ کر کے اب الحمدللہ گراس روٹ لیول تک اس وقت ہماری پینیٹریشن ہو رہی ہے, اور وہاں کے امن و امان کے حوالے سے بھی, اور جو بھی عوام کے ایشوز ہیں اس پر وہاں بیک وقت پورے صوبے میں یہ کام شروع ہوگا. پورا پنجاب اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ممبرشپ پنجاب میں بھی بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہے اور کمیٹیاں بنانے کا عمل جاری ہے. تو جب ہم کال دیں گے تو وہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ بھی یہ ساری ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی. ہو سکتا ہے ہم پہلے مرحلے پر پورے پاکستان میں یہ اپیل کریں کہ شاہراہوں پہ لوگ بیٹھ جائیں اور وہاں دھرنے دیں. تو پہلے مرحلے میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں. دوسرے مرحلے میں ہم گورنر ہاؤسز کے گھیراؤ کا اعلان کر سکتے ہیں. تیسرے مرحلے میں ہم سی ایم ہاؤس کے گھیراؤ کا اعلان کر سکتے ہیں, چاروں صوبوں میں بیک وقت. اور پھر اس کے بعد ہم پورے پاکستان سے لوگوں کو لانگ مارچ کی جو ہے وہ اپیل کر سکتے ہیں. اور ہم یہ سارے چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں, ہمارے پاس سارے آپشن ہیں, اور ہم اس پر سیریس لوگوں کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف پارٹی پالیٹکس کی نظر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ واقعتاً اب لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. اور جتنی دعوے حکومت کر رہی ہے اس کے مقابلے میں اب کوئی ایسی فورس آنی چاہیے عوامی جو ان سے ان دعووں کے مطابق کام بھی کروائے. تو یہ ساری چیزیں پیش نظر ہیں. کراچی میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا ملین مارچ کریں گے انشاءاللہ, اور یہ اس وقت بدترین صورتحال ہے اس پر قوم کی ترجمانی بھی کریں گے اور ریلیف بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, آپ صاحب بھی بتا دیجیے ملین مارچ آپ جو کرنے جا رہے ہیں اس میں دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی آپ دعوت دیں گے, اور سیکنڈلی یہ بتا دیجیے آپ نے 3-4 لوگوں کو بتا دی کہ گورنر ہاؤس کے بھی آپ گھیراؤ کریں گے اور دیگر, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو پہلا اسٹیپ آپ لے رہے ہیں, جو عوام کو سڑک پہ لا رہے ہو, آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا دیا جائے گا, تو دھرنا کیا وہ صرف ایک دن کا دھرنا ہوگا یا جب تک آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تب تک یہ ابھی رمضان آنے دیں, یا آپ کے مذاکرات ہونے کے بعد وہ دھرنے ختم ہو جائیں گے؟ نہیں, مذاکرات کے نتیجے میں دیکھیں یہ ریلیف ہم نے لوگوں کو دلوایا. مذاکرات ہم ہمیشہ اوپن رکھتے ہیں, لیکن اب اور پہلے میں فرق ہے. پہلے تو پہلا مرحلہ یہ تھا کہ وہ آئی پی پیز پہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. ہم نے ان کو کم از کم اس کام پہ تو لگایا نا, ورنہ تو کوئی آپشن ہی نہیں تھا, کوئی بات ہی نہیں کر رہے تھے. اب یہ کہہ تو رہے نا کہ ہم نے 1000 ارب روپے بچا لیے ہیں, اب تو ہمارا سیکنڈ اسٹیپ ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ جو پیسے قومی خزانے میں آ رہے ہیں وہ بجلی کی قیمتوں میں ریلیف کی صورت میں سامنے آنے چاہیے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو سیکنڈ فیز ہے, یہ فیز جو ہے وہ اس میں اب صرف اس طرح سے کام نہیں چلے گا کہ زبانی جمع خرچ, اب ریلیف دینا پڑے گا. تو سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں, وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ پارٹیوں, تو دیکھیں تمام پولیٹیکل ورکرز اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے کسی کا بھی یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ وہ عوامی مسئلوں پہ بات کریں. ہم ہر پارٹی کا جو ورکر ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ان سب چیزوں میں. یعنی پیپلز پارٹی کا بندہ ہو, نون لیگ کا ہو, کسی بھی جماعت کا, ایم کیو ایم میں بھی 2-4 اگر رہ گئے ہوں, تو یہ سارے کے سارے متاثر تو ہوتے ہیں نا. بل تو جو بھی حق حلال کی کمائی کرتا ہے, جو بھی ملازمت کرتا ہے, جو محنت مزدوری کرتا ہے, اور جب اس کا بجلی کا بل اس کی آمدنی سے زیادہ آتا ہے تو اس کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو, اس کا دل تو مچلتا ہے, پریشان ہوتا ہے, تل ملاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کی پارٹی مزے کر رہی ہے اور اس کی ترجمانی کوئی نہیں کر رہا. تو جماعت اسلامی ایسے سارے پولیٹیکل ورکرز کی آواز بنے گی انشاءاللہ,
اور ان سب کو ساتھ لے کر ہم کام کریں گے۔ اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا جتنے بھی عوامی مسائل ہیں پانی ہو بجلی ہو گیس ہو اس پہ صرف اور صرف جماعت اسلامی نے ہی آواز اٹھائی، لیکن آئی پی پیز کے مسئلے پہ بھی بڑی جاندار آواز اٹھائی، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک ریڈ لائن ہے کہ بس اتنا جانا اس سے آگے نہیں جانا، تو مطلب اس چیز کو کیسے عبور کریں گے؟ کیا ہے کیونکہ ریلیف کی آپ بات تو کرتے ہیں اور کسی حد تک ہلڈل بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ریلیف مل نہیں پاتا، تو کیا مطلب کوئی ایسا میسج ہے کہ یار یہ ریڈ لائن ہے اس سے آگے نہیں، کوئی ریڈ لائن نہیں ہوتی۔ پولیٹیکل پرامن سیاسی مزاحمت جس طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے ہم کریں گے۔ اب تو ریڈ لائن حکومت طے کرے گی کہ اس کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر ہم پہلے ہی مرحلے پہ تصادم کا راستہ اختیار کرتے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ آئی پی پیز ہوتی کیا ہے۔ ہم گئے تھے نا اسلام آباد، راستہ ہمارا بھی روکا گیا تھا، شیلنگ ہم پر بھی ہوئی تھی، سارے راستے بند کر دیے تھے، کنٹینر لگا دیے تھے۔ ہمارے پاس ایک آپشن تھا کہ ہم لڑتے جھگڑتے اور واپس چلے جاتے اور پورے سال پیٹتے رہتے اس کو، تو پارٹی کی سیاست تو ہو جاتی لیکن عوام کا مسئلہ ایڈریس نہیں ہوتا۔ ہم نے اس میں پرامن راستہ اختیار کیا اور دھرنے کو طویل بھی کیا اور مذاکرات بھی کیے۔ تو ایک پولیٹیکل پارٹی جو واقعی جینوئنلی لوگوں کے مسئلے حل کرنا چاہتی ہے وہ اسی طریقے سے چلتی ہے جس طرح عوام کا فائدہ ہو، بجائے اس کے کہ ہم سیاست کریں اور پارٹی کو مقبول کر کے عوام کا مسئلہ ایڈریس نہ ہو۔ لیکن سیکنڈ فیز میں اب ظاہر ہے، اب جب حکومت سے ہم نے مذاکرات کیے ہیں تو اب تو بال ان کے کورٹ میں ہے نا۔ اب جو سیکنڈ فیز ہے اس میں تو ہم ظاہر ہے زیادہ قوت کے سامنے آئیں گے، اللہ نے چاہا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ لوگوں کے لیے ریلیف دلوا کر ہی اٹھیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کام ضائع جاتا ہے، چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ان کے حق پر ڈاکہ کہاں کہاں سے مارا جا رہا ہے۔ 2000 ارب روپے لوٹے جا رہے تھے اور پاکستان کے عوام کو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ شعور ملنا ہی بہت بڑی بات ہے جو اس پوری ایکٹیویٹی کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے۔ ہمارا تو ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے جس پر ہم بات کریں گے، اور وہ تعلیم ہے کہ ہمارے نوجوان نسل سے تعلیم کے سارے دروازے ان پر بند ہو رہے ہیں، اور اس کا بھی شعور نہیں ہے لوگوں کو۔ لوگ سمجھتے ہیں اچھی تعلیم کا مطلب اچھے پیسے دے کر تعلیم خریدنا ہے، ورنہ اچھی تعلیم نہیں مل سکتی، اور لوگوں نے اس کو اپنی قسمت سمجھ لیا ہے، جبکہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں فری ایجوکیشن ملے اور سب کو ایک جیسی ایجوکیشن ملے۔ کسی غریب کا بچہ، کسان کا بچہ، مزدور کا بچہ، میڈیا ورکر کا بچہ اور کسی جاگیردار کا بچہ، اس کو ایک ہی جگہ پہ پڑھنا چاہیے، پھر جس میں صلاحیت ہو وہ آگے بڑھے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ سب کیٹیگرائز کر دیا آپ نے؟ 10.5 کروڑ پاکستان میں لوگ ایسے ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، وہ تو ختم ہو گئی ہے ان کی تعلیم، تو ان کے لیے تو اپرچونٹیز، مواقع ختم ہو گئے ہیں۔ جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو کوئی اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کرتا۔ جماعت اسلامی ان سب لوگوں کی بھی ترجمانی کرے گی۔ تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ مرحلہ وار ہوتی ہیں اور ہوں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔